میرے عزیزوں، میری ماؤں بہنوں، کیا ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد، انسان کو زمین پر اتارنے کے بعد اس کی فطرت کیا بنائی ہے؟ انسان کی فطرت اللہ تبارک و تعالی نے یہ بنائی ہے کہ انسان ہر چیز سے محبت کرتا ہے۔ یہ جو محبت ہے یہ انسان کی فطرت بنائی ہے اللہ تبارک و تعالی نے۔ جسے دنیا کے اندر انسان آیا اور کسی چیز کو انسان دیکھتا ہے تو انسان کی فطرت کیا ہے؟ اس سے محبت کر لیتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ کوئی چیز اچھی لگتی ہے اس سے محبت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا اور انسانوں کے درمیان میں رشتے کو قائم کر دیا، اور رشتہ قائم کرنے کے بعد ان کے درمیان محبتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم کر دیا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر بھائی بہن کا رشتہ، ماں باپ کا رشتہ، اسی طریقے سے والدین کا رشتہ، اور بھی کئی طرح کے رشتے ہمارے معاشرے کے اندر ہیں۔ تو یہ رشتے کیسے ہوتے ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتے فرمائے پیدا، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ان رشتوں کے درمیان محبت بھی پیدا کر دی۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر محبت پیدا نہ کرتا تو یہ رشتے کبھی چل نہیں سکتے تھے میرا عزیز، یہ رشتے کبھی قائم نہیں رہ سکتے تھے، یہ رشتے ٹوٹ جاتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اور بچہ پیدا ہونے کے بعد ماں باپ کے دل میں اس کی ایسی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ بٹھا دیتا ہے کہ پوری رات اپنے بچے کی خاطر ماں باپ قربان کر دیتے ہیں، لیکن کبھی ان کے دل پر بوجھ محسوس نہیں ہوتا۔ ماں کا حال دیکھو، بچے نے رات کو پیشاب کیا، خود گلے پر سو جاتی ہے لیکن بچے کو سوکھے پر سلاتی ہے، خود بھیگے ہوئے بستر پر سونا پسند کرے گی لیکن اپنے بچے کو سوکھے ہوئے بستر پر سلانا پسند کرتی ہے۔ جو انسان کی فطرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے، اس کی وجہ سے ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے۔ تو اسی کے تعلق سے جو چیز اہم ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں وہ دھیان سے سنیں میرے عزیزوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے موت کے بعد، تو موت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جو لاش ہوتی ہے، انسان کی جو باڈی ہوتی ہے، اس کے اندر بدبو پیدا کیوں فرمائی؟ تو میرے عزیزوں، آپ اس کی حکمت جانیں، اللہ کی حکمت کو پہچانیں۔ جیسے کہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے قریبی رشتہ داروں کے اندر کسی کا بھی انتقال ہو جاتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی آدمی اپنی میت کو، اپنے قریبی رشتہ دار کو، اپنے جنازے کو اپنے گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتا زیادہ دیر تک۔ حالانکہ جب انسان زندہ ہوتا ہے تو ہم اس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب انسان مر جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو پھر ہم اس کے دفنانے میں جلدی کرتے ہیں، اور جلدی کرنی بھی چاہیے۔ یہ سنت رسول ہے اور شریعت مطہرہ کا بھی حکم ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے ان باتوں پر؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کے جسم سے بدبو کیوں آتی ہے؟ سڑنے کا مادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے بدن میں کیوں رکھا ہے مرنے کے بعد؟ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام اس میں یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ موت کے بعد، مرنے کے بعد، انتقال کے بعد باڈی کے اندر سے، لاش کے اندر سے بدبو پیدا نہ کرتا تو کوئی بھی آدمی اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے پیاروں کو، اپنے ماں باپ کو کوئی بھی آدمی دفنانا پسند نہیں کرتا، بلکہ ان کو اپنے پاس رکھتا۔ دیکھا آپ نے اللہ کا کتنا بہترین نظام ہے، کیسے سانچے میں اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے، اور کیسے سانچے میں اللہ نے انسان کو ڈھالا ہے کہ ایک ایک چیز کو اللہ نے اس طریقے سے بنایا ہے، اس طریقے سے بنایا ہے کہ تاکہ سارے کے سارے انسان اور اس روئے زمین پر بسنے والے سارے کے سارے جاندار ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھائے جو اللہ نے پیدا کی۔ تو میرے عزیزوں، یہ جو حکمت میں نے بتائی آپ کو کہ مرنے کے بعد انسان کے جسم سے بدبو پیدا کیوں ہوتی ہے، تو اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدبو پیدا کرنے کے بعد انسان کے دل کے اندر اس کی محبت نکال دی۔
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بدبو پیدا نہ کرتا پھر کیا ہوتا؟ پھر ہمارے معاشرے کے اندر فساد پھیلتا، جھگڑا پھیلتا، اور کوئی بھی انسان اپنے پیاروں کو، اپنے قریبیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو دفنانا پسند نہیں کرتا۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت یہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے کے بعد باڈی کے اندر سے، جسم کے اندر سے بدبو پیدا کر کر بتا دیا کہ تمہاری زندگی کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، تمہاری زندگی کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ایک سانس کی ڈوری اگر تمہاری زندگی کی ٹوٹ گئی تو تمہاری زندگی بالکل ختم ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ان تمام چیزوں کو دیکھیں، ان تمام چیزوں کو پرکھیں، اور اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے، اور آخرت کی بھی کامیابی ہے، دنیا کی بھی کامیابی ہے، اور دونوں جہاں میں انشاءاللہ ہمیں اس کا بڑا نفع ہوگا۔